الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، میرے بعد مفصل بیان حضرت شیخ الحدیث کا ہونا ہے۔ میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں اپنی حضرت الامیر امام الموحدین حضرت مولانا محمد طیب طاہری، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، میں ان کو اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ 23 سال سے الحمدللہ ایک تسلسل کے ساتھ اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ اجتماع جو ہے ہماری اگلی نسلوں میں بھی چلتا رہے۔ میرے محترم احباب، بلا تمہید عرض کرنا چاہوں گا کہ آیت مبارکہ میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، لوگو تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سارے اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے لیے یہاں پر جو موت و حیات کا معاملہ ہے اس میں 4 ادوار ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا دور یہ کہ کنتم امواتا، کہ تم مردہ تھے۔ دوسرا دور فاحیاکم، پھر تم کو زندہ کیا۔ تیسرا دور ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا۔ اور چوتھا دور ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے 4 ادوار موت و حیات کے حوالے سے ذکر فرمائے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک اور تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے ہمارے وجود کے اوپر اور ہماری روح کے اوپر جو گزرنے والے ادوار ہیں وہ 4 نہیں ہیں، وہ 5 ہیں۔ پہلا دور وہ تھا کہ ہم عالم ارواح میں تھے۔ دوسرا دور وہ کہ ہم عالم بطن میں آئے تھے۔ تیسرا دور جو کہ ہم گزار رہے ہیں کہ ہم عالم دنیا میں ہیں۔ اور چوتھا دور اس کے بعد آئے گا عالم برزخ کا، اور پھر اس کے بعد 5واں دور آئے گا عالم آخرت کا۔ اب اللہ رب العزت نے موت و حیات کے سلسلے جو رکھے وہ رکھے 4، اور ادوار عالم جو رکھے تو وہ رکھے 5۔ شاید اللہ رب العزت اس سے یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے کہ موت ہے کیا اور حیات ہے کیا۔ کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ اب دوسری طرف ہمارے اوپر جو سب سے پہلا دور ہے عالم ارواح، اس وقت ہماری ارواح موجود تھی، ہمارا جسم کہیں موجود نہیں تھا۔ تو جب جسم موجود ہی نہیں تو روح اور جسم کا تعلق بھی نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے جسم موجود ہی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کنتم امواتا، روحیں موجود تھیں لیکن جسموں سے تعلق نہیں تھا، کیونکہ جسم تھے ہی نہیں، تو وہ دور تھا کہ کنتم امواتا۔ پھر ایک وقت آیا
کہ ماں کے پیٹ میں ہمارا جنین تیار ہونا شروع ہو گیا، لیکن ابھی روح اور جسم کا تعلق نہیں بنا، ابھی روح اس جنین میں نہیں آئی، اس جسم میں نہیں آئی، تو یہ دور کون سا رہے گا؟ کنتم امواتا، کہ تم مردہ تھے۔ ماں کے پیٹ میں ہمارا وجود بھی بننا شروع ہو چکا، روح ہماری عالم ارواح میں پہلے سے موجود، ماں کے پیٹ میں ہمارا وجود بھی بننے لگ گیا، اب روح بھی موجود ہے، وجود بھی موجود ہے، لیکن تعلق نہیں بنا۔ جب تعلق نہیں بنا تو ابھی ہم بھی کہتے ہیں کہ ابھی ماں کے پیٹ میں زندگی نہیں آئی، ابھی یہ بچہ مردہ ہے، ابھی یہ جنین مردہ ہے، اور اللہ نے اس کو شمار کیا کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر اس روح کو جسم کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے، اس کا تعلق بنا دیا جاتا ہے۔ روح اور جسم کا جب تعلق بن جاتا ہے تو اب ماں کے پیٹ میں ہی فَأَحْيَاكُمْ، پھر تم کو زندہ کیا۔ تو یہ زندگی والا دور، یہ دوسرا دور شروع ہو گیا۔ اس دور کے ساتھ ہم پھر اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو پھر بھی احیاکم والا دور چل رہا ہے، احیاکم والا دور چل رہا ہے، کیونکہ جو ماں کے پیٹ میں ہمارے جنین میں روح کا تعلق بنایا گیا تھا وہ منقطع نہیں ہوا، وہ اس دنیا کے اندر بھی جاری ہے، تو فَأَحْيَاكُمْ والا دور چل رہا ہے۔ اللہ اللہ، اس طرح اللہ رب العزت نے مسئلہ واضح کر دیا کہ جب روح اور جسم کا تعلق نہیں تو کنتم امواتا، جب تعلق بن گیا فَأَحْيَاكُمْ، آگے اللہ کہتے ہیں اور ساری کائنات کے لوگوں اور ساری کائنات کے انسانوں، تمہارے لیے اس کے بعد وہ دور آنا ہے، وہ دور آنا ہے کہ ثم یمیتکم، پھر اللہ نے تم کو موت دینی ہے، پھر تم کو موت دینی ہے۔ تو موت پہلے واضح ہو چکا کہ موت کہتے کس کو ہیں کہ روح اور جسم کا تعلق نہیں ہے تو وہ موت ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں پھر موت دینی ہے۔ اللہ نے انبیاء کا بھی استثناء نہیں کیا، انبیاء کا بھی استثناء نہیں کیا، سارے انسانوں کے لیے موت آنی ہے، تو گویا کہ روح اور جسم کا تعلق منقطع ہونا ہے، روح اور جسم کا تعلق منقطع ہونا ہے۔ ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرنا ہے، انہی جسموں کے ساتھ روح کا تعلق قیامت کے روز دوبارہ بنا دیا جانا ہے، دوبارہ بنا دیا جانا ہے۔ تو ہمارے لیے 4 ادوار ہیں، کنتم امواتا یہ دور گزر چکا، فاحیاکم اس دور میں ہم چل رہے ہیں، ثم یمیتکم یہ بھی آئے گا، ثم یحییکم یہ بھی آئے گا۔ اللہ اللہ، یہ میری ایک بات ہو گئی، ایک نقطہ ہو گیا۔ اب میں اگلے نقطے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا استثناء بھی نہیں کیا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے اللہ رب العزت نے باقاعدہ موت کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال کیا ہے، اور وہ والی موت جو ہے کنتم امواتا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ولادت کے بعد، دنیا میں آ جانے کے بعد پھر ایک موت کا اللہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سورہ مریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یمیتو و یوم یبعث حیا، کہ جس دن ان کو موت آنی ہے اس دن بھی ان پر سلامتی، و یوم یبعث حیا، اور جب ان کو زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے اس دن بھی ان کے اوپر سلامتی۔ یوم ولدہ پہلے گزر چکا، ولادت کے بعد والی موت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہے نبی، اور نبی کے لیے بھی اس ولادت کے بعد بھی موت ہے، وہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں، اور اللہ قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہیں، یوم ولدتو، میرے اوپر اس وقت بھی سلامتی کہ جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموتو، اور جس دن میری موت آئے گی، جس دن میری موت آئے گی، یہ وہ پہلی موت نہیں ہے کنتم امواتا والی، بلکہ یہ ولادت انسانی کے بعد والی موت ہے کہ میرے اوپر موت آئے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی میرے اوپر سلامتی۔ اللہ اللہ،
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات، اللہ رب العزت وہ ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور دعا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ مجھے مارے گا بھی، پھر وہ مجھے زندہ بھی کرے گا، وہ مجھے زندہ بھی کرے گا۔ اور حتیٰ کہ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت سورہ زمر کے اندر ارشاد فرما دیتے ہیں کہ انک میت وانہم میتون۔ اللہ اللہ۔ اور اللہ رب العزت سورہ آل عمران کے اندر ذکر کرتے ہیں انبیاء کا، ذکر کرتے ہیں انبیاء کا، اور انبیاء بھی کون سے کہ جو شہید ہوئے ہیں، شہید نبیوں کا ذکر کیا اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر، اور شہید نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو گویا کہ موت سے انبیاء بھی ہٹے ہوئے نہیں ہیں، موت انبیاء کے لیے بھی ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ دو نقطے ہو گئے۔ پہلا نقطہ یہ کہ 4 ادوار تھے، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ روح اور جسم کا تعلق منقطع ہو موت ہوتی ہے، تعلق بن جائے حیات ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ میں نے ذکر کر دیا کہ انبیاء کے لیے بھی موت ہے، انبیاء کے لیے بھی موت ہے، اور جب موت ہے تو پھر روح اور جسم کا تعلق منقطع ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ سارے انبیاء کا ہو چکا سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے۔ اب تیسرے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ یا اللہ موت کیا ہے؟ ایک اندازہ تو، ایک استدلال تو ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت سے کر لیا، لیکن یا اللہ زیادہ وضاحت کے ساتھ ہمیں معلوم ہو جائے کہ موت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ زمر کے اندر باقاعدہ موت کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جانوں کو قبض کر لیتے ہیں ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی ابھی موت نہیں آئی ان کی نیند میں بھی جانیں قبض ہوتی ہیں، موت میں بھی جانیں قبض ہوتی ہیں، نیند میں بھی جانیں قبض ہوتی ہیں۔ یا اللہ پھر فرق کیا ہے؟ اللہ فرق واضح کرتے ہیں، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا اس کی جان جو قبض کی گئی ہے اس کو روک رکھا جاتا ہے، اس کو بھی واپس نہیں بھیجا جاتا۔ جس کی جان کو روک رکھا جائے اللہ کہتے ہیں موت اس کو کہتے ہیں۔ جان کو قبض کیا گیا، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اس کو روک بھی لیا گیا۔ جو نیند والی ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، نیند والی کو وہ واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو جب واپس آ جاتی ہے تو وہ نیند ہوتی ہے، وہ موت نہیں ہوتی، اور جو روک لی جاتی ہے وہ موت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے موت ذکر کی ہے نا، تو پھر انبیاء کی روحیں بھی روک لی گئی ہیں، پھر واپس نہیں بھیج دی گئی۔ اگر واپس بھیج دی گئی ہوتی تو وہ تو نیند ہوتی، وہ تو نیند ہوتی۔ بے شک 309 سال بعد بھی آ جائے تو وہ نیند ہے، وہ موت نہیں ہے۔ ہاں معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کن بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا اور چند واقعات کہ معجزے کے طور پر کوہ طور پہ 70 لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، وہ معجزہ ہے، اور معجزہ عام اصول سے ہٹ کے ہوا کرتا ہے۔ تو عام اصول اللہ نے یہی واضح کر دیا کہ موت اس کو کہتے ہیں کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ۔ اللہ اللہ، اللہ جان کو روک لیتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہو گیا، یا اللہ یہ موت والا جو جان کو قبض کرنا ہے تو یا اللہ کب تک روکی جاتی ہے، کب تک روکی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت اس کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں سورہ مومنون کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اس کے بعد تم سب میت ہو جانے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو گویا کہ وہ جو موت میں قبض کی جاتی ہے وہ قیامت والے دن تک قبض کی جاتی ہے،
قیامت سے پہلے واپس آ جائے تو یا تو معجزے کے ساتھ واپس آئی ہے اور یا پھر وہ نیند ہے، موت ہے ہی نہیں۔ تو میرے محترم احباب، انبیاء کے لیے بھی اللہ نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو موت ماننی ہے نا، موت ماننی ہے نا، تو ماننے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ بھائی ان کی روح واپس ابھی کوئی نہیں آ گئی، ان کی روح قیامت والے دن واپس آئے گی، تب موت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بڑا واضح کر دیا ہے۔ جب اللہ روک رکھتے ہیں تو مولوی کھینچ کھینچ کے بھی واپس تو نہیں لا سکتا، مولوی جتنی مرضی کوشش کر لے کھینچ کھینچ کے واپس تو نہیں لا سکتا۔ جس کو اللہ نے روک رکھا ہے تو صحیح عقیدہ اور صحیح مسلک یہی ہے کہ جس کی موت آ گئی ہے، جس کی موت آ گئی ہے اس کی جان قبض ہے اور وہ قیامت تک قبض رہنی ہے، تب موت ہے۔ یا اللہ اس کے درمیان کا جو موت کا عرصہ ہے تو اس وقت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک برزخ ہے، وہ برزخی حیات ہے۔ روح کا مثالی جسم سے تو تعلق ہو سکتا ہے لیکن اس حقیقی جسم سے تعلق کوئی نہیں، یہ قیامت والے دن بنایا جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔